اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ جس کو نہ سمجھے ہیں آج اور جس کے لیے تانے دیے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ طلاق اور خلا کا مسئلہ۔ ہر عورت کی زبان میں یا تو شکوہ ہے یا نہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ دل کے اندر یہ وسوسے ضرور اٹھتے ہیں، اور بعض جو آزادی نسواں اور ویسٹرن کلچر کے پاگل ہیں یعنی پاگل بتاتے ہیں، ان لوگوں کا نعرہ تو سیدھا سیدھا اسلام پر اٹیک ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ مرد کو تو پورا دے دیا کہ جب چاہے اس کو بلا کے لے آئے، جتنے سال چاہے رکھے، لیکن ایک کافی میں کیا ہے، نمک شکر کم تھا، ایک سالن میں نمک کم تھا، بس اٹھا سر طلاق دے دی اور اس کی زندگی کو اجاڑ دیا۔ یہ دراصل کون دیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں؟ کیوں دیا؟ یہ طلاق کا سسٹم مردوں کو کیوں ہے؟ کیوں ہمارے اندر یہ نہیں ہے؟ اور سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، عورت کی بڑی حق تلفی ہوئی، اس پر کیا ہے، بڑے دشمنان اسلام نے بہت باریک بینی سے کام کیا، مسلمانوں کے اندر بھی، تو مسلمان بھی کئی ہیں جو اس کے ہم نوا ہو گئے اور انہوں نے کیا کیا، نہیں اس کا جائز حق مردوں کو بھی ملا ہے، عورتوں کو بھی ملا ہے۔ وہ کیا ملا ہے؟ خلا لینا ہے۔ لیکن میں اندر کی بات بتاؤں، حقیقت کی بات بتاؤں، خلا لی تو بھی دینا کون؟ خلا انہیں لے لی بول میں خلا لے لی بول الگ چل جانے ہوں گا کہ خلا لی تو بھی مردد دینا اسے، انہیں دیا تو انہیں ہٹتی، شریعت کا اصول وہ تب بھی اس کے ہاتھ میں پاور ہے، شوہر کے ہاتھ میں ہی پاور ہے، بس انہیں مانگ سکتی، مجھے خلا دیو بول سکتی، دینے کا پاور اسی کے ہاتھ میں، تب بھی وہ طلاق دینے کا پاور بھی اس کے ہاتھ میں ہی ہے، خلا دینے کا پاور بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، بس مانگنے کا مسئلہ الگ ہے۔ طلاق دیا تو خود دیتا، خلا عورت مانگتی، مجھے دے ڈالو، رہنے ہوتا نہیں تو انہیں دیتا، دینا انہیں تب بھی عورت کے حق میں کوئی چیز نہیں ہے، بالکل کھلی ہوئی بات، شریعت وہی بولتی ہے۔ اب بہت سے لوگ کیا ہیں جو برابری کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ سمجھاتے ہیں عورتوں کو، یہ پٹی پڑھاتے ہیں، نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے، خلا مانگنے کا ایک سسٹم، مانگنے کا بھائی ہے سسٹم، لینے کا کہاں ہے؟ تمہیں مانگے جا، دینا کون پھر؟ شوہر ہی تو دینا، انہیں نہیں دیا تو پھر خلا بھی ہوتا نہیں۔ تو طلاق ہو یا خلا، سسٹم جس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح اللہ کہتا ہے، نکاح کی گھاٹی جس کے ہاتھ میں ہے وہ کون ہے؟ شوہر ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، پورا سسٹم قرآن میں بیان کیا گیا ہے بقرہ کے اندر، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جو بھی مطلقہ عورتیں ہیں وہ 3 حیض ٹھہری رہیں، ثلاثۃ قروء۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کے اوپر ایک درجہ وہ اوپر ہیں عورتوں کے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اب یہ دراصل بڑی فساد کا جڑ بن گیا، لوگوں میں کیا ہے یہ چیزیں پھیلانا، پہلے تو یہ ذہن سازی کرنا کہ مرد عورت برابر ہیں اسلام میں، کون بولے کہاں سے یہ جملہ آپ نے لیا کہ مرد عورت برابر ہے؟ کون سی حدیث میں ہے؟ کہاں قرآن کی کون سی آیت میں ہے مرد عورت برابر ہے؟ پہلے یہ ذہن سازی کرتے مرد عورت برابر ہے، جب یہ مان لیتا بندہ بغیر دلیل کے تو بولتے ہیں دیکھو اسلام یہاں ناانصافی کیا ہے، یہاں مرد کو تو طلاق دینے کا اختیار ہے لیکن کچھ نہیں ہے، تو اب مجبوراً کیا کرنا پڑتا؟ وہ ہے کہ ہم مجرم بن گئے، ہم کہتے نہیں بھائی طلاق دینے کا خالی مسئلہ کیا ہے، مرد کو نہیں ہے، عورت کو بھی ہے خلا لینے کا، حالانکہ خلا لو یا طلاق دو مرد ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ کیوں دیا؟ اچھی طرح سمجھ لو، یہ عورت کی حفاظت کے لیے دیا، اس میں عورت کی عزت بھی ہے، حفاظت بھی ہے۔ ہاں بعض بدبخت شریعت نہیں پڑھنے والے جاہل قسم کے شوہروں سے شادی ہو گئی تو وہ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن اسلام غلط نہیں ہے۔ ہاں کوئی داڑھی رکھ کے شراب پیتا ہے
اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا ہے داڑھی والے خراب ہیں، یہ بالکل کیا ہے نا انصفانہ منصفانہ فیصلہ نہیں ہے کہ آپ کسی داڑھی والے کو شراب پیتے دیکھ لیں یہ داڑھی والے پورے ویسا بھائی، نہیں، یہ بدبخت ہے جو داڑھی رکھ کے شراب پیتا ہے، تو داڑھی والے پورے خراب نہیں ہو گئے، داڑھی کو گالی مت دو تم، یہ بدبخت کو دو جس نے داڑھی رکھنے کے باوجود شراب پیا۔ ویسے ہی معاملہ کسی شوہر نے کیا کیا، اس اختیار کو لے کے کسی بیوی کو ٹارچر کیا، طلاق بھی نہیں دیا، سیدھا رکھا بھی نہیں، اچھا سلوک بھی نہیں کرتا، پھر اس کو آزاد بھی نہیں کرتا، تو یہ دراصل اس کی غلطی ہے، شریعت کی غلطی نہیں، لیکن پاور شریعت نے شوہر کو دیا ہے۔ آپ پوچھیں گے یہ اس میں کیا انصاف نظر آتا ہے، تو میں کہوں گا اگر اللہ اس کو عورتوں کے لیے بھی دے دیتا ویسے ہی پاور جیسے طلاق کا پاور مردوں کو دیا ہے، تو ہم تو کیا ہیں کم از کم یہ مہینہ 2 مہینے سال 2 مہینے کے بعد اس کو طلاق دینے کی نوبت کبھی غصے میں آتی۔ اگر بیوی کو دے دیتا تو تمہیں بازار جا کو ہے آفس جا کو ہے تو ایک طلاق پڑھ کر ہوتی تمہارے اوپر، صبح کو نکل کو گیا شام کو آیا تو طلاق بولتی انہیں اس سے زیادہ جلد باز ہے، اس کے اندر حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے، جتنا بھی کھلواڑ کرے شریعت سے پھر بھی مرد ہوتا ہے، وہ اس میں جذبہ، اگر یہ بات یہ ہاتھ اس میں عورتوں کا ہاتھ ہوتا اور عورتوں کو اللہ دے دیتا اسی طرح کا اختیار جس طرح کا مردوں کا ہوتا، تو آج کے رسل 50% دیتے ہیں غلط طلاق تو 100% 100% غلط طلاق واقع ہوتے تھے۔ اللہ نے اسی وجہ سے عورت کو نہیں دیا یہ معاملہ، مرد کو دیا، اس میں برابری نہیں عدل دیکھا گیا، طلاق دینے کے متحمل عورت نہیں ہو سکتی، یہ چیز عورت نہیں کر سکتی، مرد ہی کر سکتا ہے۔